محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کل رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو بسا اوقات ڈاکٹر انجیکشن لگانے کے بارے میں بولتا ہے یا گلوکوز چڑھانے کے لیے کہتا ہے، یا پھر شوگر کا مریض ہے اسے انسولین لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو بسا اوقات ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں کہ نہیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، یا گلوکوز چڑھانے سے، پانی چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا انسولین لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کچھ حضرات تعلیم یافتہ ہیں، کچھ ڈاکٹروں کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر انجیکشن رگ میں لگے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، گوشت میں لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج ہماری گفتگو اسی تعلق سے ہوگی کہ کیا انجیکشن لگانے سے، گلوکوز چڑھانے سے یا انسولین لینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ جواب سننے سے پہلے فقہی اصطلاحات ہیں، اسے سماعت فرمائیں تاکہ جواب کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ کیونکہ روزہ کوئی چیز اندر چلی جائے اس کی وجہ سے مطلقاً روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ دوا یا غذا کا منفذ کے ذریعے سے جوف تک پہنچ جانا یہ مفسد صوم ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جوف کسے کہتے ہیں؟ تو جوف فقہاء کرام کے نزدیک ہمارے جسم کا وہ اندرونی حصہ ہے جس کا حکم شریعت مطہرہ کے نزدیک عضو باطن کا ہے، جیسے پیٹ ہے، دماغ ہے، عورت کی بچہ دانی ہے وغیرہ۔ منفذ سے مراد وہ قدرتی، نیچرل یا غیر قدرتی راستے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے جسم کے باہر سے جوف تک پہنچ جائے۔ یہ منفذ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نیچرل، قدرتی، جیسے ناک ہے، منہ ہے، پیچھے کا مقام یا پیچھے کا راستہ، اور منفذ کی دوسری قسم غیر اصلی، جو غیر معتاد ہے۔ وہ غیر اصلی کیا ہے؟ جیسے مثلا کسی کے پیٹ میں گہرا زخم ہو گیا اور وہ زخم اندر تک پہنچ گیا، اسی طرح سے سر پہ زخم ہو گیا اور وہ زخم بالکل دماغ تک پہنچ گیا، جسے عامہ کہا جاتا ہے، پیٹ کے زخم کو جائفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی منفذ ہے، لیکن یہ منفذ اصلی نہیں بلکہ منفذ غیر اصلی ہے، معتاد نہیں، غیر معتاد ہے۔ مسام سے مراد ہمارے جسم کے وہ باریک باریک سوراخ ہیں کہ جو ہمارے سر کے بال کے مانند باریک ہوں، اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ مسام کے ذریعے سے ہمارے جسم میں پانی جذب ہوتا ہے، ہم اپنے جسم میں تیل لگائیں تو تیل اندر جاتا ہے، اور انہی مسامات کے ذریعے سے ہمارے جسم سے پسینہ باہر آتا ہے۔ منفذ کے ذریعے سے، چاہے وہ منفذ اصلی ہو یا غیر اصلی، اگر اس کے ذریعے سے کوئی دوا یا غذا جوف تک، جوف دماغ تک یا پیٹ کے اندرونی حصے تک یا کان کے اندرونی حصے تک اگر دوا پہنچ جائے تو اس کے وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب ایسی بات ہے کہ کوئی دوا یا غذا پیٹ کے اندرونی حصے تک پہنچے، دماغ کے اندر تک پہنچے، یا کم از کم دوا کان تک پہنچے، تب جا کر کے روزہ فاسد ہوگا۔ تو اب ہم اس تفصیل کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ جب ہم انجیکشن لگاتے ہیں، چاہے وہ انجیکشن گوشت میں لگے، مسلس میں لگے، یا رگوں میں، وینس میں لگے، ان تمام صورتوں میں دوا منفذ کے ذریعے سے اندر نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ جس انجیکشن کے ذریعے سے ہم نے باریک سا سوراخ کیا، اس مسام کے ذریعے سے وہ دوا پہنچ رہی ہے، لیکن پیٹ کے اندرونی حصے تک نہیں، دماغ تک نہیں، کان تک نہیں، اس لیے انجیکشن لگوانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی حال انسولین لینے کا ہے کہ انسولین لینے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انسولین بھی عام طور پر گوشت ہی میں لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جوف دماغ
یا جوف وطن تک دوا تو پہنچی نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اسی طرح سے گلوکوز لے آدمی تو وہ بھی نسوں ہی میں چڑھایا جاتا ہے، اس بنا پر گلوکوز لینے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس لیے گلوکوز لے تاکہ اسے روزے کی تکلیف محسوس نہ ہو، روزے میں پیاس کی شدت کی اسے جو پریشان ہوتا ہے اس کی شدت کا احساس نہ ہو، تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں یہ گلوکوز چڑھانا یہ مکروہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔